تمام علی والوں کو میرا یا علی مدد۔ اس وقت ہم موجود ہیں کوچہ ہاشمیہ میں، اور یہ کوچہ ہاشمیہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایران کے مقدس شہر قم میں واقع ہے، اور یہ ایام فاطمیہ کے دنوں میں ہی جو ہے وہ اوپن کی جاتی ہے زائرین کے لیے، جس میں محمد و آل محمد کے ساتھ ہونے والے واقعات، مظالم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ابھی جو آپ نے منظر دیکھا تھا یہ مولا علی کا خیبر کا دروازہ اکھاڑنے کا منظر تھا، جو منظر کشی کی گئی۔ اور ابھی آگے ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے دل جو ہے وہ جو ہے وہ 1400 سال جو پیچھے چلا گیا ہے۔ یہ باغ فدق کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کو باغ فدق، یہ جو ہے بطخیں ہیں یہاں پہ، اور یہ باغ فدق کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں جناب سیدہ کا گھر بھی ہے یہاں پہ، اور جو بنایا گیا ہے، اور اس میں جو آگ لگانے کا واقعہ ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ بھی، اس کی بھی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور یہ تمام زائرین جو پوری دنیا سے ادھر ایام فاطمیہ پر ایران میں آئے ہوئے ہیں، یہ باغ فدق کا منظر ہے جو آپ نے پہلے بھی دیکھا، اور آگے بھی یہ باغ فدق ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ یہ کوچہ ہاشمیہ ایسا ہے، انہوں نے بنا دیا ہے ایرانیوں نے، کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ 1400 سال پہلے کے زمانے میں جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ یہ بھی منظر کشی کی گئی ہے، جو ہے ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہے یہاں پہ۔ اور جو میں نے سنا تھا، اور یہ بالکل جو ہے یہ اس کے برعکس ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مدینے میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی جو ہے ہم اپنی سنگت کے ساتھ ہیں، سنگت شہزاد علی اکبر، مرکزی سنگت امام بارگاہ پنجتن پاک غازی آباد لاہور کی، یہ ہماری سنگت کے ہیں۔ یہ لانتی ملعون ہے کوئی جو کہ جو ہے جناب سیدہ کے گھر لکڑیاں لے کے آ رہا ہے، اور لعنت ہو اس ملعون پر، جلانے کے لیے، جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کے لیے یہ لکڑیاں لے کے آ رہا ہے۔ اور اس کی دیکھیں یہ منحوس شکل، کہ کیسے یہ لکڑیاں اور سب اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں۔ جی، یہ شاہد صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے، اور سنگت کے باقی جو ہے وہ ماتمی ہیں۔ اور یہ ہے جو ہے علی مال حق، علی و حق و ما علی، یہ اوپر مولا کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی جو ہے ابھی اشہد ان لا علی ولی اللہ، یہ تو جگہ جگہ ابھی اشہد ان لا علی ولی اللہ کے اندر بینر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے ملعون ہے کوئی جو کہ محمد و آل محمد، یہ جناب سیدہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ اور ابھی ہم آگے جو ہے چلتے ہیں، یہ مسجد نبوی میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم 1400 سال پہلے جو ہے وہ آ گئے ہیں مدینہ میں ہم۔ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کا گھر ہے، اور آگے ہے جناب سیدہ کا گھر ہے، جس کو ملعونوں نے جلایا، اور یہ دروازہ ہے جس کو یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملعون باہر کٹھے ہیں، اور جو ہے مولا علی کو گرفتار کرنے کے لیے رسیاں ساتھ لے کے آئے ہیں، اور یہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی منظر کشی ہے اس سارے واقعے کی۔ جی، ابھی آگے چلتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کے گھر کی دیواریں ہیں، گلی بنائی ہوئی ہے، ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔
संगत काफ़ी रश है यहाँ पे। और ये जो है युताहरकुम तत्हीरा वाली आयत ऊपर लिखी हुई है, और ये पंजतन पाक की शबीह हैं जो सब घर में कमरे में इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं। और ये जनाब सैयदा का घर है। अशहदु अन्ना अली वलील्लाह जो है वो जैसे उसको आग लगाई गई, और ये सारी मंजर कशी है कि आग लगी हुई है, और आग लगाने वालों पे लानत हो बेशुमार, जनाब सैयदा के घर को जलाने वालों पे लानत हो बेशुमार, और जनाब सैयदा का जो है उन पर जुल्म करने वालों पे लानत हो बेशुमार। ये लकड़ियां हैं जो जनाब सैयदा के घर में लाई गई, और जो है आग लगाने के लिए, और ये सब हमलावर लकड़ियां भी लेके आ रहे हैं। ये मलाउन इनकी ये सब इकट्ठे हुए हैं। ये मंजर कशी की गई है। ये जनाब सैयदा का के घर का दरवाज़ा है जिसको आग लगाई गई। या ज़हरा आपके दुश्मनों पर लानत, इन तमाम दुश्मनों पर लानत। लकड़ियाँ जो इकट्ठी करके लेके आए और हमला करने वालों पर लानत हो बेशुमार। ये हमारी संगत है, संगत शहज़ाद अली अकबर। और जो है दिल जो है वो दहला देने वाले मनाज़र हैं ये, और बयान से बाहर हैं। गुस्सा भी आ रहा है देख के कि आग लगी हुई है, और इस उम्मत ने, मुसलमानों ने आले रसूल के घर के साथ और आले रसूल के जो अफराद हैं उनके साथ क्या जुल्म किए हैं। ये देखें, ये सब जो है वो लान तान कर रहे हैं इन पर, और अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसलिए तब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं जनाब सैयदा के घर में। ये ये वो घर है जिसमें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहा करते थे, इजाज़त लेते थे, फिर अंदर जाते थे। जनाब सैयदा का घर है जिसको इजाज़त लिए बग़ैर आग लगाकर तोड़ा गया, और जनाब सैयदा पर मज़ालिम ढाए गए, और मौला अली को गिरफ़्तार करके जो है वो ले जाया गया। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये मौला अली के घर के, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर के अंदर के हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये ऐसे ही होगा 1400 साल पहले, ये ऐसा ही घर होगा जैसा इन्होंने ये मंजर कशी की है। और क्या खूब मंजर कशी की है ईरान वालों ने कि बस जो है ना वो बयान से बाहर है। और ऐसी इसमें हकीकत के रंग भरे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो है मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपने जज्बात और अपने एहसासात और कैफियत आपको बयान कर सकूं। और ये मेरा ख़्याल है कि आज से पहले सोशल मीडिया पे ये पूछा है हाशमिया की ज़ियारत नहीं करवाई गई होगी, और अंदर से सारे जो मंजर कशी की गई है जो है ये फ़र्स्ट टाइम जो है यूट्यूब पर जो है ये ज़ियारत होगी जो नहीं जा सके। ये मौला अली के घर के अंदर कमरा है, कमरे बनाए गए हैं, और ये जो है बिस्तर लगा हुआ है साथ। और कैसी सादगी और कैसा जो है पाको पकीज़ा जो है वो माहौल लग रहा है। ये कमरा है, इसमें जो है वो कुरान पाक है, अशहदु अन्ना अली वलील्लाह, और जो है इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सजदा सलाम हो उन पर, और उनकी शबी। और साथ जो है ये भी ये घर का ये जनाब सैयदा का ताबूत है जो है जो उठाया जाएगा। जी, ये आगे चलते हैं, इधर जनाब सैयदा के ताबूत की भी ज़ियारत होगी जो कि रात के अंधेरे में उठाया गया। और ये वो ताबूत है जनाब सैयदा का जो जिसकी शबी है, जो रात के अंधेरे में उठाया गया। और जनाब सैयदा को कत्ल करने वालों पर लानत हो बेशुमार। और ये देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी
جو ہیں وہ ساتھ ہیں، اور مولا علی نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور روتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ سنگت جو ہے ماتمی ہیں جو کہ نوحہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس میں وہ سامنے منافقین نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ یہ منظر کشی کی گئی ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہے، اور وہاں پہاڑ پر منافقین کو کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے کہ جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے جو ہے اوپر منافقین کھڑے ہیں رات کے اندھیرے میں، اوپر سے پتھر پھینک کے جناب رسول خدا کو قتل کرنے کی جو سازش کی گئی تھی اس کی منظر کشی ہے، اور جو ہے یہ لعنتی اوپر کھڑے ہیں۔ یہ جناب سیدہ جو ہیں امام حسن اور امام حسین ساتھ بیٹھے ہیں، جناب سیدہ بیٹھی ہیں، اور یہ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر کربلا کے جو مناظر ہیں ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ جناب سیدہ چکی پیس رہی ہیں، ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ کربلا کے مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے دیواروں پر، اور جو مظالم یزید لعنتی کی طرف سے اور یزیدیوں کی طرف سے ڈھائے گئے ان کی دیواروں پر منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ جناب سیدہ چکی پیستے ہوئے اس منظر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی ادھر میں نے جو ہے جناب میثم تمار کی دکان بھی دیکھی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ بھی آگے جو ہے جہاں پہ کھجوریں اور جو ہے وہ ہدیہ کی جا رہی ہیں مومنین زائرین کو، اور روٹی مکئی کی روٹی ہے اور اس کے ساتھ کھجوریں ہیں جو زائرین کے لیے جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ منظر کشی ہے جناب، دیکھتے ہیں۔ یہ امام مولا حسن کا جنازہ ہے، اور وہ جنازے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ ملاؤن مولا کو دفن نہیں کرنے دے رہے ہیں، اور تیروں سے جو ہے وہ تیر مار رہے ہیں مولا کے جنازے پہ، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ، اور جو ہے تیر لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر کشی کی گئی ہے اس وقت جب مولا کو نہیں دفنانے دیا گیا جناب رسول خدا کی جو ہے پہلو میں، اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، زائرین زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ عرصہ بھی مولا کو پیش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ دکان ہے، ساتھ ہی تھوڑا سا آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ کھجوریں جو ہیں جناب میثم تمار کی دکان بنائی گئی ہے، جہاں پہ کھجوریں تقسیم کی جا رہی ہیں مومنین میں، زائرین کو تصویریں جو ہے وہ زائرین کو کھجوریں جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہیں، اور روٹی کے ساتھ۔ اس کے آگے جو ہے وہ لائبریری ہے جہاں پہ بہت ساری بکس ہیں، اور یہ اسٹال لگایا ہوا ہے۔